بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کے حسن و جمال کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ جس کی تعریف و توصیف سے زبان آج بھی عاجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا تخلیق فرمایا کہ no one can know the reality of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی پرسنالٹی ہیں۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق بلکہ تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، جبکہ آپ کو حسن کا ایک جز عطا فرمایا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن کل عطا فرمایا گیا ہے، اور پیارے آقا تمام مخلوقات اور تمام عالمین سے سب سے بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے۔ تو پھر شاعر کہتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر اور کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی اگر بات کی جائے تو آپ کا چہرہ مبارک ایسا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارکہ پر اگر وحی الہی اور معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نہ بھی ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہی آپ کی دلیل نبوت کو کافی ہوتا۔ اور ناظرین پھر یہی تو وہ چہرہ ہے کہ when non Muslim saw this face تو وہ یہ کہنے پر کمپیلڈ ہو جاتے کہ this is not the face of liar اور they embrace the Islam، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے۔ یہ پیارے آقا کے چہرہ مبارک کی شان ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کی بات کی جائے تو آپ کی آنکھ مبارک کا عالم یہ ہے کہ ان آنکھوں نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور ناظرین جن آنکھوں نے رب تعالیٰ کا دیدار کر لیا ہو اس کی بصارت، اس کی پہنچ کا عالم کیا ہوگا۔ جب رب ہی کو دیکھ لیا تو پھر کائنات میں اور باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ناظرین آج بھی اگر یہ نگاہ کسی کی طرف اٹھ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، تقدیریں اس کی بدل دی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کان مبارک کا حسن ظاہری عطا فرمایا تھا اس کے ساتھ ساتھ حسن باطنی بھی عطا فرمایا تھا۔ حسن باطنی کا عالم پیارے آقا کا یہ عالم ہوتا کہ آپ عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ میں ہونے والے عذابات کی آواز کو سن لیتے، آپ عرش پر بیٹھے ہوئے آسمان پہ ہونے والے پروسیس کی آواز اپنے کان مبارک سے سماعت کر لیتے۔ سماعت مصطفیٰ کا عالم تو ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ پاور عطا فرمائی ہے کہ آج بھی اگر کوئی امتی سچی دل سے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کریں تو پیارے آقا علیہ السلام اپنی امتی کی فریاد کو سماعت فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرح اگر پیارے آقا کی زبان مبارک کی بات کی جائے سبحان اللہ، زبان مبارک کا عالم ایسا، آپ پیارے آقا علیہ السلام افصح الخلق ہیں، آپ فصیح و بلی کلام فرماتے، آپ کا کلام شیریں ہوتا۔ تو پھر یہ وہ زبان مبارک ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پیارے آقا جو اپنی زبان مبارک سے فرما دیں وہ شریعت کا قول بن جاتا ہے۔ اور پھر یہی زبان مبارکہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے، میں نے کہا نا ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو ایسے تخلیق فرمایا۔ مجھے یہاں پر حضرت حسان بن ثابت کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، سبحان اللہ۔ تو بات چل رہی ہے زبان مبارک کی، تو پیارے آقا علیہ السلام کے زبان مبارک کا عالم ایسا، آپ افصح الخلق تھے، یعنی آپ علیہ السلام کا کلام بڑا شیریں تھا۔ اور جب بڑے بڑے عرب کے فصحاء بیٹھتے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور پیارے آقا کا جب کلام سنتے تو پیارے آقا کا کلام ایسا ہوتا وہ اپنے آپ کو پس سمجھنے لگ جاتے، پیارے آقا کے سامنے اپنے آپ کو نیگلیکٹ کر لیتے۔ یہ میرے آقا کی زبان مبارک کا عالم ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا آپ کی زبان مبارک کے بارے میں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ناظرین پھر پیارے آقا کے دست مبارک کی بات کی جائے تو پیارے آقا کا دست مبارک ایسا کہ کسی صحابی کے سینے پہ پھیر دیں تو انہیں ہر چیز یاد ہو جائے۔ پیارے آقا کا دست مبارک ایسا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اور پھر یہی وہ دست مبارک ہے ناظرین کہ پیارے آقا علیہ السلام انہی دست مبارک سے ہر کسی
کسی کو چیزیں عطا فرماتے جائیں، اور جو پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کو اپنے گال پر محسوس کرتا، صحابی فرماتے ہیں کہ میں ٹھنڈک اس طرح محسوس کرتا کہ جو میں نے کبھی ایسی ٹھنڈک محسوس نہ کی ہوتی۔ تو یہ میرے آقا کا پیارے دست مبارک کا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے انہی دست مبارک کے بارے میں فرمایا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر گیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر ناظرین، پیارے آقا کے قدمین شریفین وہ قدمین شریفین ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو یہ یادگاری امت میں جب پیارے آقا علیہ السلام عبادت فرماتے تو پیارے آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک متورم ہو جاتے۔ ناظرین، اگر میں ٹاپک سے ہٹ کر بات کروں ادھر تو یاد رہے کہ پیارے آقا تو راتوں کو قیام فرماتے، اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدمین مبارک متورم ہو جاتے، اور آج ہم ہیں کہ ہم قیام تو دور راتوں کو نماز کی طرف نہیں آتے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ وی مسٹ آفر پریئر، ہمیں لازمی نمازوں کو پڑھنے چاہیے، اور پیارے آقا کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے تو نماز کی بھی نیت کر لیجئے۔ اور پیارے آقا کی ایک خاص علامت میں آپ کو بتاؤں، ویسے تو پیارے آقا کا ہر ہی چیز ایک ایسی چیز ہے کہ وی کین ناٹ ڈسکرائب دا گلوری آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ہول ورلڈ، کوئی بھی پوری دنیا میں ہم میں سے حضور علیہ السلام کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ پیارے آقا کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ وی کین ناٹ ڈسکرائب دا گلوری آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیارے آقا کی شان بیان ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رہے، آپ دنیا میں کسی کے بھی فین ہوں، آپ اس کے پسینے کو لائک نہیں کرتے، لیکن واحد پیارے آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ ایسا ہے، اس کا عالم ایسا ہے کہ when the companion had to go to the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ اکرام کو پیارے آقا علیہ السلام کے پاس جانا ہوتا تو میرے آقا کے صحابہ اکرام کسی سے ایڈریس نہیں پوچھتے کہ پیارے آقا کہاں ہیں، بلکہ پیارے آقا کے جسم اطہر سے، پسینہ مبارک سے جو خوشبو نکلتی وہ خوشبو بتا دیتی کہ میرے آقا کہاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم پیارے آقا کے شمائل مصطفیٰ کیا بیان کر سکتے ہیں کہ ہم تو صرف یہ بیان کر کے اپنے لیے ذریعہ نجات کرتے ہیں، ورنہ the truth is that، حقیقت تو یہ ہے ناظرین کہ no one can know the reality of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے شمائل کا تذکرہ خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔